السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل شام ہی 3 دن کے سفر سے لوٹا ہوں، ابھی اس کی تھکان بھی نہیں اتری ہے، لیکن بہرحال سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ لوگ جو چیزیں معلوم کرتے ہیں ان چیزوں کے جواب دینے بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے اپنے اس معمول پر عمل کرنا اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہوں۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کا 11واں ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے قاری محمد ہارون، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، فجر کی سنت پڑھنے کا کیا وقت ہے؟ کیا سنت التحیات تک پڑھ سکتے ہیں یا اس کی کوئی حد متعین ہے؟ ضرور بتلائیے گا۔ قاری ہارون صاحب، آپ کے سوال کا مفصل جواب، پورا تفصیل کے ساتھ جواب ہمارے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 3رے ایپیسوڈ میں موجود ہے، لیکن بہرحال جب آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں اگر التحیات ملنے کی بھی امید ہو تو فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں اور سنت پڑھ کر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر التحیات ملنے کی بھی امید نہ ہو، جماعت نکلنے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں سنت نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ پھر ایسا شخص سورج نکلنے کے بعد اپنی 2 رکعت سنت پڑھے گا۔ سوال نمبر 2، مولانا انوار الحق آسامی، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ایک گھر میں 2 بہنوں کی 2 سگے بھائیوں سے شادی ہوئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی بیوی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس بڑی بہن کو اپنی چھوٹی بہن کے بچوں سے پردہ کرنا ہوگا یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائیوں سے 2 بہنوں کی شادی ہوئی، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، شادی کے بعد بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی یعنی چھوٹے بھائی کی بھاوج اور سالی بھی یہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بڑی بہن عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنی چھوٹی بہن کے بچوں سے، جو کہ یہ بچے شوہر کی طرف سے اس کے بھتیجے اور بہن کی طرف سے اس کے بھانجے ہوں گے، تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے دیکھا جائے تو پردہ کرنا ضروری ہوگا، اور اگر بہن کی طرف سے دیکھا جائے تو پردہ کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں عورت خود مختار ہے، جیسا اس کو اچھا لگے، جو وہ بہتر سمجھے ویسا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے پردہ کرنے کی بھی گنجائش ہے اور پردہ چھوڑ دینے کی بھی گنجائش ہے، دونوں ہی چیزوں میں سے جس پر وہ چاہے عمل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، یہ سوال بھی قاری ہارون صاحب ہی نے کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مردے کو قبر میں لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صرف چہرے کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے یا قبلے کی طرف پورا جسم کرنا چاہیے؟ صحیح طریقہ کیا ہے بتلائیے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میت کو قبر میں سیدھی کروٹ پر لٹانا تو سنت ہے، لیکن اگر سیدھا لٹا کر صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ سنت طریقہ تو وہی ہے کہ سیدھی کروٹ پر قبلے کی طرف پورے بدن کا رخ کر کے لٹایا جائے، یہ تو سنت ہے، لیکن اگر سیدھا لٹا کر، جیسا کہ عام طور سے ہم کرتے ہیں، تو سیدھا لٹا کر صرف چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 4، سائرہ بہن، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پرانا نام آرتی ہے، میں نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اور میں اسلام کی موٹی موٹی باتیں سیکھ چکی ہوں، آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اسلام کی کچھ ضروری باتیں بتلا دیجئے جن کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکوں۔
سائرہ بہن بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آپ نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، آپ کو جماؤ نصیب فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اسلام کی موٹی موٹی باتیں بتلا دیجئے، تو اسلام کی موٹی موٹی باتیں اس مختصر سے وقت میں بتلانا بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ہمارے مذہب کے اندر ہمارے یہاں پر ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس کتاب کا نام ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے، تعلیم الاسلام۔ آپ اس کتاب کو اپنے قریب میں جہاں بھی آپ رہتی ہیں وہاں پر کسی دکان سے اس کو خریدیں اور خرید کر آپ اس کو پڑھیں۔ اس کا پورا جو کورس ہے وہ پورا کورس آپ لے لیجئے، اور اس کے اندر اسلام کی ساری موٹی موٹی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو لے کر پڑھ لیجئے۔ سوال نمبر 5، مفتی صاحب کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں؟ کون سی خبر؟ یہ جو سوال کیا ہے انہوں نے سوال کے ساتھ میں یہ ایک خبر بھیجی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ قیامت کی علامت اور نشانیوں کے بارے میں ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ قیامت کی جو علامتیں، جو نشانیاں وجود میں آ چکی ہیں، ان کے بارے میں تو حتمی اور یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے، لیکن جو نشانیاں اب تک وجود میں نہیں آئی ہیں ان کو اس طرح، جس طرح کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اس اخبار کی کٹنگ میں دیکھ لیجئے، اس طرح ٹائم ٹو ٹائم بتلانا کہ فلاں سن میں یہ ہونے والا ہے، فلاں سن میں یہ ہونے والا ہے، تو یہ بات میرے خیال سے درست نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں پر جلدی سے یقین کرنا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 6، محمد طاہر یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بڑے بزرگوں کو سرکار سے پینشن لینا کیسا ہے، اور ایسے شخص کا گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بڑے بزرگوں کو سرکار سے پینشن لینا کیسا ہے؟ سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد بزرگوں کو، ریٹائرڈ ہونے والوں کو سرکار کی طرف سے کچھ پیسہ پینشن کے طور پر ملتا رہتا ہے، تو پینشن کا پیسہ لینا یہ سرکار کی طرف سے تعاون، امداد، مدد اور ایک عطیہ ہے، ایک گفٹ کے طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سرکار کی طرف سے مدد ہے، تعاون ہے، ایک عطیہ ہے، اس کو لینا بلا کراہت جائز ہے، اور ایسے شخص کے گھر کا کھانا بھی بالکل جائز ہے۔ اس کے اندر کوئی قباحت اور کوئی برائی بالکل بھی کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے، اس لیے آپ ایسے شخص کے گھر کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سرکاری پینشن آتی ہے تو آپ اس سے دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، محمد رضوان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کھیتی کی زکوٰۃ کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتانے کی زحمت کریں۔ محمد رضوان صاحب کھیتی کی زکوٰۃ کی تفصیل بتانا بہت لمبا کام ہے، بہت طویل کام ہے، اس کے ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، ہزاروں باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن آپ کا جو سوال ہے، جو پریشانی آپ کو ہے، جس بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانی لکھ کر بھیجئے، جو آپ کا سوال ہے آپ وہ سوال لکھ کر بھیجئے، انشاءاللہ اس کا تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ لیکن کھیتی کی زکوٰۃ کا تفصیل سے جواب دینا، یہ تو آپ نے بہت لمبا کام مجھے بتا دیا۔ مفتی صاحب میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، میرا نام محمد ارشد ہے، میرے نام پر ہی کچھ نام بتا دو۔ آپ میرے پرسنل نمبر پر رابطہ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے اچھے نام میں بتلا دوں گا۔ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر۔ سوال نمبر 9، عادل اقبال کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام عادل بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب بلی پالنا کیسا ہے؟ تو بلی پالنا بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھے آج کے اس ہفتے کے سوالوں کے کچھ جواب۔ اس ہفتے جو سوال آئے ہیں، میں اصل میں پورے ہفتے زیادہ تر سفر میں ہی رہا ہوں
اور آج بھی مجھے سفر ہی میں جانا ہے، کل بھی میں سفر ہی میں تھا، تو سفر کی وجہ سے آپ کے سوالوں پر نظر بھی نہیں پڑ سکی۔ تو یہ کچھ سوالوں پر نظر پڑی، میں نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو بتلائی گئی ہیں ان کو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، میرے لیے بھی نفع بخش بنائے، آپ کے لیے بھی بنائے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہدایت پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔